واہ, مجھے جو وائس اوور میں کانفیڈنس ہے وہ بھی بڑا زبردست لگا. اس بار تو بھارت کو بارش نے بچا لیا, اگلی بار ایسا نہیں ہوگا. یونس, کمنگ ٹو یو. اس پہ شعیب بھائی سے وہ لے لیں, کامنٹ لے لیں, کس کو بچایا. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بارش نے بھارت کو بچا لیا. ہم تو کل میچ کے بعد سے یہ بات کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں. اگلے میچ تک تو کم از کم ضرور کریں گے ہم. اگلے میچ تک تو کم از کم بچایا پھر بارش نے, بھارت کو بچا لیا بارش نے. اگلے میچ تک ہم یہ ضرور کہیں گے. آپ نے آخری جملہ نہیں سنا, شعیب کا آخری جملہ ہے کہ اگلے میچ تک تو یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یونس, ایک چیز ہے بڑی کلیئر, جو میرا سوال ہے, سب کو پتا ہے شاہین آئیں گے, اپنے سٹائل میں بال کرائیں گے. ان کے شروع کے 2 اوورز بہت خطرناک ہوتے ہیں, بال اندر آتا ہے, رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو پریشانی ہوتی ہے, پھر بھی ہی سکسیسفل. تو یہ بڑی کمال کی بات نہیں ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں, اگر ہم پاس میں بھی بات کریں تو کچھ بیٹسمینز ایسے ہوتے تھے, کچھ بیٹر ایسے ہوتے تھے جو کہ اسپیسیفک فاسٹ بالرز کے خلاف اسٹرگل کرتے تھے اور ان کو آؤٹ کر دیتے تھے. تو میرے خیال سے اس پہ روہت شرما کو کچھ کام کر کے آنا پڑے گا, کوئی ٹیکنیک میں, یا ان کی مائنڈ میں کچھ اس طرح کچھ چل رہا ہے, یا وہ جو میڈیا پہ اتنا دباؤ بن گیا ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ شاہ افریدی جو ہے ان کو آؤٹ کر دیں گے. کل بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا. اور کل شاہین کی دیکھیں بالنگ کی اگر میں بات کروں, جیسے ہم نے بارہا یہ بات کی ہے, کل سے کر رہے ہیں, کہ کل وہ ایک ایسے ینگ فاسٹ بالر نہیں لگے جو کہ آئیں گے اور ایکسکلوسیو بالنگ کریں گے یا ایگریسو بالنگ کریں گے. کل ان کی بالنگ میں ہم نے دیکھی کہ ویریشن کیا ہوتی ہے. ویریشن صرف یہ نہیں ہوتا کہ سلو بال کر دیے یا انہوں نے بہت اچھا یوز کیا. اگر ہم دیکھیں جو پہلا بریک ہوا, اس کے بعد جب وہ واپس آئے, انہوں نے ان کو سیٹ کیا, آؤٹ سوئنگ, اور پھر وہی ایک ان سوئنگ جس کے لیے اس سے پہلے روہت شرما تیار تھے, اور وہ بیٹ ہی نہیں اٹھا رہے تھے اور سیدھا کھیل رہے تھے. اگر ہم نے پہلے 3-4 اوور دیکھے, اس کے بعد انہوں نے اسمارٹلی ان کو سیٹ کیا اور ان کو آؤٹ کیا. تو یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے کرکٹ کے لیے, پاکستان کی بالنگ کے لیے, کہ آپ کے جو ینگ فاسٹ بالرز ہیں, اگر میں ان دونوں کی بات کروں, شاہین شاہ افریدی کی بات کروں, نسیم شاہ کی بات کروں, تو یہ میچور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. جب آپ کے پاس فاسٹ بالنگ میچور ہو تو آپ کے پاس بہت اچھا چانس ہوتا ہے, کیونکہ اس فارمیٹ میں آپ کے پاس 2 نئے بالز ہیں, اور ورلڈ کپ آگے جا کے ہونا ٹھیک ہے, 2 کہ وہ کنڈیشن میں بھی اس طرح کی نہیں ہو جو کہ کل کی کنڈیشن تھی, لیکن جب فاسٹ بالر آپ کے پاس ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ان 2 نئے بالز پہ ریورس سوئنگ بہت کم آتا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کو 2-2, 3-3, 4-4 اوور کا ریورس سوئنگ بھی مل گیا کہیں, تو یہ بڑے لیتھل ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے. اور جہاں تک میں آپ کو دیکھیں, میرا کوشچن ابھی یہ ہے کہ کل کی جو ٹیم سلیکشن ہے اس میں کس کو ایج تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی ٹیم سلیکشن میں اگر کس کو ایج تھا, اور اگر میں انڈیا کی بات کروں تو ان کی ٹیم سلیکشن میں یہ کون سی ٹیم زیادہ بیلنس نظر آ رہی تھی ہمیں کل کی کنڈیشن کے حساب سے. تو اس کا ہمیں میرے خیال سے یہاں پہ کوئی آنسر سالڈ ہمیں نکالنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. کامران کی طرف آتے ہیں, اور کامران مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ بھارت کی ٹیم دیکھتے ہیں, تو ایک سوال آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بی ٹیم تیار کرنے پہ بڑی محنت کی اور بڑے اپنے آپشنز کریٹ کیے. میرا سوال یہ ہے, آپ پہلے اپنی 11 کو تو سٹیبل کریں, آگے کی بی ٹیم تو بات کی بات ہوتی ہے, 11 ابھی سٹیبل نہیں ہو پا رہی. واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں 11 سٹیبل بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ بڑا ایونٹ آیا, ان کے سارے وہی پلیئرز آئے ہیں. بی ٹیم ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے, نیگیٹو پوائنٹ ہے انڈین ٹیم کی طرف سے. میں سمجھ رہا ہوں کہ پازیٹیو ہے میری نظر میں. پلیئروں کو موقع مل رہا ہے, تیار ہو رہے ہیں. کل کی پرفارمنس جو اننگز کھیلی ہے ایشان کشن نے, مجھے بتائیں اگر وہ اس کو پاس میں نہ کھلایا ہوتا ہے, ایک دم سے کھلایا ہوتا, کیا وہ ایسی اننگز کھیلتا, ایسے پریشر کو ہینڈل کرتا؟ میں بھی اس کا اچھا چل رہا تھا, وٹ ایور جو بھی ہے, لیکن پاکستان کے خلاف بڑا میچ ہے, پریشر میچ ہے. آپ اس کو ایزی نہ لیں. چاہے یہاں پہ روہت شرما کی ٹانگیں نہیں چل رہی تھی, بیٹ نہیں چل رہا تھا, وراٹ کوہلی آپ دیکھیں کیسے ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں بڑے میچ میں. کامران, جو بی ٹیم سے میرا سوال تھا, وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیکنڈ اسٹرینتھ کو بہت سارے موقع دے رہے ہو, تو آپ کے مین پلیئرز کبھی کبھار رسٹی نہیں رہ رہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آؤٹ آف میچ پریکٹس ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے وہ آؤٹ آف میچ پریکٹس جو لاسٹ سیریز تھی ویسٹ انڈیز والی, آئی ڈونٹ نو کیا ایشو تھا کہ وراٹ کوہلی, روہت شرما نہیں کھیلے. وہاں اسکواڈ کے ساتھ ہے, اگر نہیں کھیلنا تھا تو نہ جاتے, واپس آ جاتے ٹیسٹ میچ کے بعد. یہ تو ان کی مینجمنٹ بتائے گی. لیکن یہ ہے کہ بڑے پلیئرز ہیں. میں صرف یہ بولوں گا کہ جو شاہین نے بالنگ کی ہے, نسیم نے بالنگ کی ہے, آپ ایک چیز دیکھیں کہ لیفٹ آرم فاسٹ بالرز کتنا امپورٹنٹ ہے ہر ٹیم میں. اتنے بڑے بیٹسمین ہیں, روہت شرما, وراٹ کوہلی, شبمن گل بھی بڑے بڑے پلیئروں کی لائن میں ہے نا, اور شرییس ایئر بھی.
ان کی ٹیم میں مجھے بتائیں ان کو ابھی تک احساس نہیں ہو رہا کہ لیفٹ آرم فاسٹ بولر رکھنا ہم نے کتنا امپورٹنٹ ہے. اتنے بڑے پلیئرز اسٹرگل کر رہے ہیں. ہرشدیپ سنگھ ان کے پاس ہے, ان کو رکھ نہیں رہے, رائٹ ہینڈ سارے رکھے ہوئے ہیں. اس چیز کا پتہ نہیں کب ان کو احساس ہوگا, اس چیز پہ ان کو آنا پڑے گا, اس کو رکھنا پڑے گا اگر انہوں نے اوپر سے نئے بال پہ آؤٹ کرنے ہیں. تو یہی ایک چیز ہے, لیکن فل کریڈٹ دینا چاہیے شاہین کو. آپ دیکھیں جب بارش ہوئی ہے 4 اوورز, شاہین ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا, اس کا اگریشن دیکھ رہے تھے, کیا سوچ رہا تھا, اس کے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ میں نے 2 اوور جو کیے ہیں صحیح لائن پر نہیں کیے ہیں. وہ سوچ کے آیا دوبارہ, وہ میرے خیال سے ہمارے لیے بلیسنگ ہے. وہ بارش ہوئی ہے, بریک ہوا ہے, واپس آیا, اس نے سوچا. یہی ایک سمارٹ بولر کی نشانی ہے جو اس نے آ کے اپلائی کیا اور وکٹیں لی. اس کے ساتھ نسیم شاہ کو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا میچور بالر ہی آیا, اس کو سائن ہے پاکستان کے لیے. تینوں نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے, مزہ آیا بالنگ دیکھنے کا. انڈین ٹیم کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت انڈین ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ آؤٹ کی ہے نا, تو ورلڈ کی جو بیٹنگ لائن اپ ان تینوں سے میرے گھبرائے گی. شاہد صاحب اب جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کل کے میچ سے ہم نے ان کو انڈر پریشر لے لیا ہے. ان کے مین پلیئرز کو تو یہ پہلے بھی پتا تھا کہ شاہین پرابلم کرے گا, نسیم پرابلم کرے گا. بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ان کو تھی شبمن گل سے کہ وہ یہ بیگیج لے کر کل اس میچ میں نہیں آ رہے, وہ فریش ہیں, ان کا مائنڈ کھلا ہوا ہے, ہی پلیز نیچرل گیم. بٹ کل وہ بھی بہت سارا پریشر اپنے اوپر لے کے گئے ہوں گے جس طرح سے کل وہ اسٹرگل کر رہے تھے. دیکھیں ٹیلنٹڈ پلیئر تو ہے وہ, لیکن ڈبل پیچ تھی, اسٹروک پلے کے لیے اتنی اچھی نہیں تھی, اسی لیے اس کے اسٹروک نہیں لگے. آپ دیکھیں اس نے 32 بالیں کھیل کر اپنے 10 رنز بنائے. بہت ہی کنفیوز تھا, اس کے بلے پہ بال نہیں آ رہی تھی. اور پھر پاکستان کی بالنگ بھی بڑی زبردست تھی. پاکستان نے غلطیاں کی, ورنہ 266 بہت بڑا اسکور بن گیا پاکستان کے حساب سے. 66 پر 4 15ویں اوور میں. اس کے بعد آپ نے 18ویں اوور سے 2 طرف سے اسپنر لگا دیے. 18 سے لے کے 24 اوور تک آپ نے 7 اوور اسپنر سے کرائے, وچ الاؤڈ ایشن کشن اور ہاردک پانڈیا ٹو سیٹل. وہ دونوں سیٹل ہو گئے. 121 پہ 4 پہ آپ شاہین شاہ آفریدی کو واپس لائے, لیکن وہاں بھی اس سے صرف 2 اوور کرائے. آپ کرتے ہیں 4-3-3 اپنے فاسٹ بالر کو, یا 5-3 اور پھر 2 آخر میں رکھتے ہیں. لیکن وہ ایک جو ڈر ہوتا ہے کہ نہیں اینڈ اوورز میں پتہ نہیں کہیں پٹ نہ جائیں یا سب کچھ ہو جائے, اس نے آپ کو الاؤ کیا. 138 رنز کی پارٹنرشپ بن گئی, وہ بہت بڑی پارٹنرشپ بن گئی. دونوں اینڈ سے آپ اسپنر کو لگاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ الاؤ کرتے ہیں ایک پارٹنرشپ کو بلڈ کرنے کے لیے. میرے حساب سے تو جو اسٹیٹس آ رہے ہیں کہ 64% رنز پاکستان کے خلاف انڈیا اسپنر پہ بناتا ہے, 31% فاسٹ بالر پہ بناتا ہے. آپ جب بھی جیتتے ہیں زیادہ تر فاسٹ بالرز کی مدد سے جیتتے ہیں. آپ 2012 کی سیریز لے لیں, جب ہم انڈیا جا کے انڈیا کو ہم نے ہرایا تھا 2-1 ہم نے ہرایا تھا, اس وقت بھی فاسٹ بالرز کامیاب ہوئے تھے. تو ہمیں ایک چوتھا فاسٹ بالر کھلانا چاہیے تھا. یہ ہم نے T20 ورلڈ کپ میں بھی غلطی کی تھی. اللہ کرے احسان اللہ فٹ ہو جائے اور وہ انڈیا والا میچ جو احمد آباد میں ہم 4 فاسٹ بالر کے ساتھ. ٹھیک ہے شعیب, یور ٹیک آن دا میچ لاسٹ نائٹ, کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس وجہ سے اتنا بڑا رنز بنے ہیں. ہم بات کرتے ہیں میچ ونرز کی, اور شاداب کو ہم ہمیشہ میچ ونر میں کنسیڈر کرتے ہیں. کیا واقعی وہ میچ ونر ہیں؟ یہ بھی اب ہمیں سوال پوچھنا ہوگا. ٹیم مینجمنٹ کو بھی یہ سوال خود سے پوچھنا چاہیے. اتنا زیادہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں, انہیں نائب کپتان بنا دیا. اگر میں خالی ان کے آخری 3 سال کے ون ڈے کے سٹیٹس بتا دوں, 2023 8 میچ 11 آؤٹ, اور ان 11 میں یہ جو چل رہا ہے 2023 4 نیپال کے خلاف 3 افغانستان کے خلاف. 2022 5 میچ 8 آؤٹ, اور اس میں بھی جو ہیں 6 ویسٹ انڈیز کی اس ٹیم کے خلاف جو ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کر سکی. 2021 5 میچ 3 آؤٹ, صحیح ہے. اور پھر اب یہ نا آل راؤنڈر بن گئے ہیں. ماضی میں بھی ایک ہمارے اسپنر ہوا کرتے تھے کہ جب وہ بلے سے پرفارم کرتے تھے تو وہ اس دن بیٹنگ آل راؤنڈر بن جاتے تھے, جس دن بال سے کبھی پرفارم کر لیتے تھے تو بالنگ آل راؤنڈر رہتے تھے. دونوں کی بات یہ ہے کہ ٹیم میں دونوں ایز بالر آئے ہیں. اب بیٹنگ اگر دیکھ لیں 2023 میں 129 رنز بنائے ہیں 8 میچز میں شاداب نے. 2022 162 رنز 5 میچز میں, یہ قدرے بہتر تھا. لیکن وہی پھر ویسٹ انڈیز جو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی, وہاں سکور بنائے. 2021 5 میچز 97 رنز. نہ یہ اچھے بالر ہیں, نہ یہ اچھے بیٹسمین ہیں, نائب کپتان کے طور پہ ٹیم میں گئے اور ویک لنک ہیں, آپ کو یہ ماننا ہوگا. اسی وجہ سے 266 رنز بن گئے. کہیں نہ کہیں غلطی ان کی بھی ہے. بابر اعظم نے تو وہی غلطی دہرائی جو ایشیا کپ 2000 اس میں T20 والے میں دہرائی تھی کہ 55 پہ 5 آؤٹ کرنے کے بعد 165 رن بن گئے. وجہ یہ تھی کہ بالر سمارٹ. اچھا یہ اسپن بالنگ والا اور اسپن کا جو بیچ کا سیشن تھا وہ بہت لمبا ہو گیا تھا. اس پر ہم بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک.